بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی عراق کے ایک شہر میں قیام پذیر تھے۔ اکثر و بیشتر حج کرتے، ان کے عزیز رشتہ دار اور دوست احباب اس بات کی تمنا کرتے کہ ان کے ساتھ ان کے ہمراہ حج کے لیے جائیں، کیونکہ وہ بہت بڑے مخیر تھے، حجاج پر خوب خرچ کرتے۔ ایک سال حج کے موقع پر لوگ ان کے پاس آئے اور عرض کیا، حضرت آپ حج پر جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، اپنا زاد راہ میرے پاس جمع کرا دو، یعنی رستے کا خرچہ میرے پاس جمع کرا دو۔ ان سب سے زاد راہ لے لیا اور اس کو ایک بڑے صندوق میں ڈال کے تالا لگا دیا۔ پھر کرائے پر سواریاں لے کر اپنے شہر جس کا نام مرو تھا، وہاں سے بغداد تک گئے۔ اس دوران سارے قافلے کو عمدہ کھانا پینا مہیا کیا، اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے پھل اور حلوہ جات مہیا کیے، یہاں تک کہ بغداد پہنچ گئے۔ پھر قافلے کو لے کر پوری شان و شوکت کے ساتھ بغداد سے نکلے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہر ایک کو فرداً فرداً بلوا کر پوچھا کہ تمہارے گھر والوں نے مدینہ تو رسول سے کیا کیا تحفے لانے کے لیے فرمائش کی تھی۔ لوگ بتلانے لگے کہ فلاں فلاں چیز لانے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان کو وہ چیزیں خرید کر دیں۔ اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچے۔ حج کے بعد پھر فرداً ہر ایک سے پوچھا کہ مکہ مکرمہ سے تمہارے گھر والوں نے تم سے کیا کیا تحائف لانے کے لیے کہا تھا۔ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں فلاں چیز، تو ہر ایک کو اس کی پسند کی چیز خرید کر دی۔ مکہ سے مرو تک وہ مسلسل اخراجات کرتے رہے۔ جب ادائیگی حج کے بعد اپنے شہر مرو واپس آئے اور 2-3 دن کے بعد حجاج کی تھکاوٹ جب دور ہو گئی تو ایک بڑی دعوت کی، بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا اور تمام حجاج کو کپڑے بھی دیے۔ اس کے بعد انہوں نے صندوق منگوا کر اسے کھولا اور اس میں سے ہر آدمی کی زاد راہ والی تھیلی نکالی جو شروع میں ان سے لی تھی، اور جس پر ان کا نام لکھا ہوا تھا وہ ان کو واپس کر دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، یہ تھے ہمارے سلف و صالحین کی عظیم سخاوت اور اعلیٰ اخلاق و کردار کی ایک اعلیٰ ترین مثال۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔